نبی علیہ السلام نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم نے خرید لیا تو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ہم بکے کس پہ بکے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جدے ہیں وہ پتر ہو دے، جس کی جدھر جگہ ہے اس کو رکھو اس کی جگہ، ہم نے جگہ بدل دی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے کسی اور کو دے دیا، جس کی جدھر جگہ۔ بھئی قرآن آپ کو نہیں منع کر رہا کہ بیوی سے پیار نہ کرو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، قرآن نے نہیں منع کیا اپنی بیوی سے محبت کرنے، قرآن کہہ رہا ہے کرو محبت، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے۔ بیوی کی محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹائے نا۔ مثال کے طور پہ شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب دیکھیں نا مردوں کے چہروں سے داڑیاں کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ دل کرتا ہے اپنی بڈی میں سونے سونے لگی ہے۔ سیدھی بات ہے بھائی، میں نے نہ کوئی آنے والے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ میں نے یہ لے کے کھانا ہے یا میں نے یہ کھانا ہے، میں نے تو چائے کا اتنا سا کپ بڑی مشکل پیا ہے۔ آزاد لوگ ہیں، ہم نے کوئی پھڈے پالا ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان کو گرا لگ جائے۔ ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ یا مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے دوبارہ بلوائیں گے، نہیں، اور نہ میں نے کوئی پرچیوں والی چھیڑی ہے۔ میں کیوں آج مردوں کے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں؟ ویسے آپس میں بیٹھی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ سارے کیمرے بند کروا دیتا ہوں، آج ذرا آمنے سامنے بات ہو۔ کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی؟ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے۔ کوئی پاکستان میں محکمہ ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ جو داڑھی رکھے گا ہم اس کو جواب نہیں دیں گے۔ میں نے داڑھی والے جرنیل بھی دیکھے، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر بھی دیکھے، میں نے داڑھی والے کرنل بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے جج بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ایس ایچ او بھی دیکھے ہیں، ڈی پی او دیکھے ہیں، ڈی سی دیکھے ہیں، اے ایس بھی دیکھے ہیں، اے سی دیکھے ہیں، میں نے انجینئر دیکھے ہیں، ڈاکٹر دیکھے ہیں۔ میں کوئی حضرت ممانت نہیں ہے کہ جی پھر کیوں نہیں ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے؟ مردوں نے کیوں داڑیاں رکھنی چھوڑ دی؟ کیوں؟ دل کردا ہے اپنے بچیاں دی امی میں سونے سونے لگی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے نا، پپو پپو لگ مجھے تو ہے جی بھائی، اور کیا وجہ ہے؟ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہے تو سناؤ کہ نہیں حضرت صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے اس لیے داڑھی نہیں رکھی، صرف اس کی وجہ عورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سونے نظر آئیں، ہم ان کو جوان جوان نظر آئیں، ہم ان کو، اور کیا وجہ ہے؟ بہرحال میں پتر کہوں گا بڑا غلط فیصلہ ہے آپ کا۔ ہم نے اس کو اسی جگہ سے ہٹا دیا نا پتر۔ ہم نے یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تیار ہونا تھا، دے دی نا ہم نے ان کی جگہ اس کو، کہ نہیں ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے سر ویسے ہیں جیسے وہ چاہتی ہے، کسی نے ادھر سے نکالا ہے، کسی نے ادھر سے نکالا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا۔ اللہ تیار تو ان کے لیے ہونا تھا لیکن جگہ دے دی ہم نے اس کو اس کی۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، حضرت صاحب یہ کوئی صدا تو نہیں رہنی جوانی، آج گئی کھل گئی ہے۔ میں آپ سب کو کہوں گا پتر میرے بچے ہو، انہاں واسطے تیار، خوب اپنے بچوں کی امی سے پیار۔ میں بھئی جو اس کا حق ہے میں نے اس کو دیا۔ مثلا مثال کے طور پہ میری حضرت 3 اگست 1984، 39 میری ایج بنتی ہے، بس اللہ کی کرنی تقریباً اتنی چھوٹی عمر میں حضرت آپ پیچھے کچھ کلپس دیکھیں ٹوٹل سفید ہو گئی۔ یہ اس کا حق تھا حضرت، اس نے مجھے 1-2 بار کہا کہ ٹھیک میں نے کلر یہ بیچ میں سے لیٹ چٹی چھوڑ دی حضرت، جو تھا میں نے اس کا، لیکن اگر وہ کہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں، یہ ان کا حق ہے حضرت، یہ ان کا حق ہے، جو اس کا حق تھا میں نے اس کو دیا حضرت۔ اس نے کہا بچے اسکول جاتے ہیں تو سارے پوچھتے ہیں یہ آپ کے دادا ابو ہیں، بھئی جو تھا میں تربیت کر رہا ہوں نا پتر، میں نے جو تھا میں نے کر لیا، لیکن اگر وہ کہے کہ انہوں کٹا بھی لو، اللہ مجھے معاف کرے حضرت، اس کو کم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بال کا بھی سودا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پتر ان کا۔ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بچے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کس دن انہاں واسطے بھی تیار، سونی کر کے رکھ، یا سر تے ٹوپی رکھ، پگ رکھیں تے اور سونی گل، دروشی پڑھ کے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جی ایک روحانی چٹھی ہے، اور اس چٹھی چ لکھنا کی ہے، سونے پاک محبوب بس بے وقوف سان
ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, किदू पुत्र होने वास्ते तैयार। और बेटा ये क्या, मैं फिर कुछ बातें नहीं मैं करना चाहता, अल्लाह की कसम है तू होने वास्ते तैयार हो, फिर वेख तेरा प्रोटोकॉल की होएगा। किताबों में लिखा है जब कोई नौजवान सच्ची तौबा करता है ना, सच्ची होने लिए तैयार होता है, तो फिर हुक्म होता है आज इसकी तैयारी की खुशी में फिर तुम जन्नत को भी सजाओ, पूरी जन्नत सजाई जाती है। फिर ज़ाहिर फरिश्तों में भी कैटेगरियाँ हैं, जनाब जिब्राइल का अपना मुकाम, उनके कुर्ब का उनकी अपना मकाम, जनाब इज़राइल अपना मुकाम, इसराफील अपना मुकाम, जनाब मीकाईल अपना मुकाम। और कुछ फरिश्ते हैं कि जो, तो वो फरिश्ते जिनको नहीं पता, तो लिखा है फिर वो पूछते हैं आज जन्नत क्यों सजाई गई, तो लिखा है कि फिर फरिश्ते बताते हैं आज एक बंदे ने तौबा कर ली है, बंदे नहीं नौजवान लिखा है, आज एक नौजवान ने, और ये उसकी तौबा की खुशी में जन्नत को सजाया गया। कई पुत्र मर गए इन्हां लई तैयार होंदे होंदे, उन्हां दी कबरां ते ठोस कोई नहीं मारदा है, है तेरे सामने नहीं पुत्र, ए उन्हां वास्ते तैयार होए सन, वेख रौनक लगी दी है। सियालकोटू मिसबाई साहब नूं बुला लिया अगले, मैं बहुत मुश्किल आया हूँ हज़रत जी, एक दो मामला था मेरा, लेकिन मैंने कहा यार वो बच्चा है, 2-3 बार आया चल के, मुझे आपके मिजाज का पता है, आपने पूरा साल इसको जीने नहीं देना था, तू टाइम ही कोई नहीं लिया, झूठा ना ले आया, मैं तंग हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये देख पुत्र कौन जाता है, बताओ हाँ अपने दादे बहू की कब्र पे कब गए थे, कितनी देर हो गई अपने वालिद की कब्र पे गए, देखा ना साईं ने लोशड़ी ना रौनक पड़ गया, सिर्फ इसलिए रौनक लगी है क्योंकि ये वो लेटे हैं यहाँ जो दुनिया के लिए नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तैयार हुए हैं। सजो पुत्र मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, सजो सोना करो, मुझे पता है इस दौर में बड़ा औखा काम है, लेकिन कर जो कुछ नहीं, आशिक होयो रब दे होई मलामत लाख, गल्लां ही करनगे ना, कर लेंदे हो कोई नहीं, आशिक होयो रब दे होई मलामत लाख, लोकी तेनू काफिर आखण तू आहो आहो आख, बातें ही करेंगे ना, यार रिश्ता नहीं देंगे और क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई गल नहीं। और ये होते कौन है जी, आप दाढ़ी रखें तो ये आपको रिश्ता ना दें, इमामे लगते हैं रिश्ता ना देने के, ये कौन है, सारी रब की मखलूक है, जिस दिन आपको दाढ़ी की वजह से कोई रिश्ता ना देगा पुत्र, 2 नफल पढ़ना, 100 बार दुरूशी पढ़ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चिट्ठी अर्ज करना, सोने हो तुहाडे वास्ते तैयार होए हैं तो हुण सानू लोग रिश्ता भी नहीं देंगे, जे राती बुआ ना खड़किया मैं जुरंदा आ रहा, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं पुत्र, तुझे रिश्ता ना दे, तू उनके लिए तैयार हो और तुझे रिश्ता ना दे, तू उनका हो और तुझे रिश्ता ना दे, कोई बड़ी अजीब बात है। ठीक है, हो सकता है तेरा इम्तिहान लें, वो भला क्या करता है, हो सकता है उधर से इम्तिहान आ जाए इधर, लेकिन पुत्र होना वास्ते तैयार होना वास्ते, बड़ी देर दुनिया के लिए हो लिया, मैं सब जवानों को दावत दूंगा पुत्र, इसको ना छोड़ो बच्चे, है ये तो अब तो पुत्र सर्दी है ना, चलो अल्लाह ने तौफीक दी है, गर्मियों में भी अल्लाह हज़रत पसीने, और ये बड़ी गर्म पग है, वो पठानों की पग है ना, ठंडे इलाके की पग है, हमारे खान भाइयों की पग है, तो मैं सिर्फ इसलिए मांगता हूँ कि हज़रत जी वो कहते हैं ना जी पंजाबी तो पठान ये फर्क ना रहे, नहीं जी पंजाबी भी तो पठान भी है, हाँ जी बस पुत्र हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा पंजाबी पठान बलोची कश्मीरी सिंधी खत्म हो जाएगा सारा कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मुझे अल्लाह ने नाम दिया दुनिया में, मुझे क्या जरूरत है हज़रत ये वाली पग बांधने, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बांधता हूँ ताकि मेरे खान भाइयों के दिल में ये ना आए पंजाबी नहीं, पंजाबी पठान नो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तो पुत्र सर्दी है ना, गर्मियों में मुझे एक दिन एक बंदा कहने लगा जी इतनी गर्मी में आप कैसे बांध लेते हैं ये, मैंने कहा यार लगती है गर्मी में, हमें भी लगती है, हम भी इंसान ही है, फिर कैसे बांध लेते हैं, मैं कहता हूँ यार गर्मी देखूं या उनकी खुशी देखूं, है जब उनकी खुशी देखते हैं तो फिर गर्मी भी गर्मी नहीं लगती है, जब हमने पढ़ा है ना कि ये बांधने से नबी अलैहिस्सलाम खुश होती हैं, लेकिन पुत्र छोड़ दिया सारे, देखो आपने अपना छोड़ दिया, और फिर हज़रत जी फिर अब ना बात करते भी बड़ा इशू आता है, क्योंकि फिर वो जो दूसरे लोग हैं ना वो फिर अपने पेजों पे इन क्लिपों को लगा ले, देखो जी मुसलमानों का मौलवी क्या कह रहे हैं, लेकिन दुख से कहना पड़ता है, हम नहीं देखते, अल्लाह ना दिखाए, आप ही बताते हो, देखो ना पुत्र
سکھوں نے فلموں میں بھی پگیں نہیں اتاری، وہ فلموں میں اپنے بابے کی پگ باندھی، لیکن امت نے انگریزی محفلوں میں چھوڑ دی، امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی، امت نے جمعے میں چھوڑ دی، امت نے عیدین پہ چھوڑ دیے پنے ایسی حضرت صاحب کوئی نہیں بن گیا، انہوں نے فلموں میں بھی بن دی۔ اللہ جو گرو نانک صاحب کی تعلیمات ہیں اس میں یہ جائز تو نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل کے ناچیں، کوئی جائز نہیں ہے ان کی تعلیمات میں بھی۔ اللہ انہوں نے گرو صاحب کی گرو کی تعلیم ان کو چھوڑ دیا، لیکن گرو کا رنگ نہیں چھوڑا۔ رہتے حضرت جی گرو نہیں، صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے ہمارے نبی پاک ہے۔ اس لیے پتر ہونا واسطے تیار۔ میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتی کیوں ان مردوں کے لیے کرتی پھرتی ہوں؟ اما عائشہ دیاں تیاں بڑھ، سیدہ کائنات دیاں نوکرانیاں بڑھ۔ یہ حضرت جی بیٹا اور ماں کتنا کلوز رشتہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری امی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اماں پاک کے سر مبارک کا بال نہیں دیکھا۔ پتر ہے، جب وصال ہوا عمر 7-8 اس کے بیچ میں بنتی ہے، یہ جو 7-8-9 سال ہیں یہ تو پتر ہیں ہی گود والے سال، اتنا بچہ تو ہوتا ہی ماں کی گود میں، لیکن فرماتے ہیں گود میں ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے ماں پاک کے سر پاک کا بال دیکھا۔ لیکن ہوا کیا، نہ آپ اور میں ان کے لیے سج رہے ہیں، نہ یہ عورتیں ان کے لیے سج رہی ہیں، وہ بھی دنیا کے لیے، ہم بھی دنیا کے لیے۔ اس لیے فرمایا کوئی لمبی تقریر نہ کرو، ان کو اتنا بتاؤ بندیا سب تیرے لیے، تو کدے لیے تو کدے لیے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے ہم سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، تجھے بنایا نہیں تھا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیوں کیا وجہ بنی؟ اس لیے پتر ایک ہی گل ہے، وہ دے ہوئی ہے، اور یاد رکھنا بچے اگر نہیں کرو گے تو سن لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن ہے نا اللہ، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میرے سٹیجوں کا حال بڑا عجیب ہے، میرے سٹیجوں سے قرآن و سنت غائب ہے اور شعر و شاعری کا راج ہے۔ اس وقت اہل سنت شاعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا، باقی بھائی مرضی مالک کی، پوچھے نہ پوچھے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں جس سے پوچھا گیا وہ گیا، وہ لیکن بھائی ہمارا کام تو وہی ہے نا پتر، جو انہوں نے کہا ہم تو وہی بتائیں، لیکن کیا ہے قرآن و حدیث میری سٹیجوں سے غائب اور شعر و شاعری ہے۔ اور پھر شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، شاعروں نے قوم کو اس پاسے لگا دیا، شاعروں نے کس پاسے لگا دیا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، شاعروں نے قوم کو اس طرف لگا دیا، شاعروں نے قوم کو کس، میں نو روز حشر دا ڈرنا، شاعروں نے اس طرف لگا دیا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے، ہم پتہ چھپ کے نا وہ کرتے ہیں نا موبائل کا غلط استعمال، تو قرآن پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوم تبلی السرائر، آج راز کھولا، وہ جو تم نے چھپ چھپ کے کیے نا، فما لہ من قوت ولا ناصر، اور اس دن نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ لیکن کیا ہے، ساری قوم شاعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن غائب، حدیث غائب، اور شعر و شاعری نے قوم کو دلیر کر دیا۔
اور میں پھر ایک بات، کیمرے لگے ہوتے ہیں جی خود سمجھ نہیں آتی. بہرحال پتر اے گل نہ چاڑیو، لائیو تو نہیں جا رہے آپ، کیا بندہ کرے. پھر دوسرے اٹھا کے تو اپنے پیجوں پہ لگا لیتے ہیں، دیکھو جی سنی خطیب کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھو نا ذرا، پتہ نہیں بات کروں نہ کروں. آپ کو وہابی بڑا کم بے نماز نظر آئے گا. مولانا بات غلط تو نہیں کی میں؟ کیوں بھلا؟ کہ ادھر یہ گفتگو ہوتی ہے، نماز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو وعیدیں ہیں ڈرایا جاتا ہے. آپ کو کوئی شاید مل جائے وہابی بے نماز اور سنی اللہ ماشاء اللہ وجہ. کیونکہ جب سٹیجوں پہ ہم کہہ ان کو بٹھا کے یہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، تو پھر ٹینشن کا دیے ذہن بن گیا آپ کو. کیا یار دیکھو نا کیمرے، لیکن پتر یوٹیوب تے نہ چاڑی ہوئے گل، جن بچے بیٹھے ہو اب مجبور ہوں کیا کروں. آپ کو وہابیوں میں داڑھی سے بغیر بندہ نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ ڈرایا جاتا ہے. ہمارے ادھر بیٹا ڈر رہائی کوئی نہیں، بلکہ چھوٹیں دی جاتی ہیں. 1000 روپے نوٹ پہ آپ کو جو ہے نا ہم وہ بڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں. سارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے. نقیب نے پڑھنا ہے تو شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی نہیں پڑھنا. خطیب نے پڑھنا ہے اس نے بھی شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی کوئی نہیں پڑھنی. پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر. اور میں 1992 میں میری خالہ اور میرے چچا کی آپس میں شادی ہوا کچھ اس طرح کہ امی ابو حج پہ چلے گئے، اس لیے دونوں طرف سے جی اسپیشل میں ہی تھا. مجھے تقریباً وہ شادی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ میرا 2019-18 اس کے کو آگے پیچھے کی بات ہے. میں خالہ کے گھر چلا گیا، اس شادی کی فلم لگا کے دیکھ رہا. میں بھی بچپن میں نے دیکھا اپنا. میں جب گاڑی میں آیا تو پھر ایک خیال بھی دل میں آیا. میں نے کہا مولوی سلیمان دیکھ لائے، تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی. چچا کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے، کیا کیا کھایا، سب ریکارڈ ہے. خالہ کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے، کیا کیا کھایا، سب ریکارڈ ہے. بارات والے دن کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سب ریکارڈ ہے. ولیمے پہ کیا پہننا تھا، سب ریکارڈ. میں جو تیرے 4 دن تیرے کل پہ نہیں تو پھر تیرے سارے دن تیرے اللہ کا نہیں بے ہونے. اس دن پھر کیا ہوگا، سب چلایا جائے گا. یوم تبلی السرائر. کیونکہ چھوٹے منڈے بھی پڑھیں گے. اور مولوی سلیمان تو ہے نا کیوں نہیں سی دسیا ہے کہ توبہ کر لو، ایک دن آنا جے جس دن مجھے بھی چھوٹے پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ. میں نے انہوں نے لینا ادھر کرنا ہے. وہ چوڑے آ ساڑھے نہ آتے تو ہار پوائے، ساڑھے نہ آتے تو پھول سٹوائے، ساڑھے نہ آتے تو ہاتھ چموائے، ساڑھے نہ آتے تو جتیاں چکوائیاں، ساڑھے نہ آتے چھوٹا گوشت، کالیاں مرچاں، دیسی کیوں نہیں تو نے ان کو بتایا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اس دن یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. تو پہلے تھلے ہو، پہلے چھوٹے مجھے بھی پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ، بعد میں آپ کی باری آنی. یہ علماء بیٹھے ہیں بخاری اور مسلم، حساب شروع ہم سے ہونا ہے، آپ کی باری تو بعد میں آنی. یہ مجھے بھی چھتر پڑھنے ہیں. کیوں تیرے سامنے یہ ہوتا رہا سٹیجوں پہ کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم میں بھی کو بھی پسینہ. اور تجھے پڑھا نہیں تھا کہ جب تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا جبریل جب بھی آئے ہو میں نے سیریس دیکھا، میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. جبریل فرشتوں کا سردار تمہارے نبی کو آگے سینس کرے، اے اللہ کے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی میں نہیں مسکرایا کبھی. جس جہنم سے جبریل ڈرتا تھا اور تم اسٹیجوں پہ ان کو کیوں کہتے رہے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. کیا میں نے سورہ فجر میں کہا نہیں تھا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے ہیں، مجھے بھی پڑھنے ہیں، مجھے بھی ساتھ پڑھنے ہیں، مجھے بھی لے نظر کیا جائے گا. داسنا تو کی کردہ نہیں ہے، تیری ڈیوٹی تھی میری طرف بلانا، مجھ سے ڈرانا، خوشخبریاں دینا، ملا جلا کے ان کو میری طرف لے کے آنا. تو کیا کرتا، تیرے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا ہے اسٹیجوں میں. اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ دے کے کیا جی بڑا ڈاڈا جی وہ دینا
پتر سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا، سارے جناب آدم کے پاس حدیث ہے، صرف کس لیے جائیں گے؟ صاحب تو شروع ہوئے، صرف وہ کہے گا میں داڑا کھادا سی، آج اللہ بڑے جلال چ میرے چمت نہیں بجاوا۔ جناب نوح او بھی نہ، جناب ابراہیم او بھی نہ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا سلام اللہ تعالی سب، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اور پتر اتنا کٹھن دن فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، پھر کیا ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے امامہ اتار کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، جنہوں ساڑھے نات خانہ نے انج مکایا ہے، میں نورو حشر دا ڈارنا، جس کو نات خانوں نے انج ایزی کیا ہوا آپ کے لیے، حضور اپنے سر مبارک سے اور عرش کے نیچے حضرت سجدہ کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر صرف حساب شروع ہوگا، پھر آگے میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن نعت خانوں نے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا، شاعروں نے حضرت، جس پہ پوری پوری سورت اتری، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس پہ پوری پوری سورت حضرت نعت خانوں نے اس کو اینڈ کر کے مکا دیا حضرت، گالی کوئی نہیں، ڈاری کوئی نہیں حضرت، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں القاریعۃ مالقاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی، فرمایا مالقاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی؟ فرمایا وما ادراک مالقاریعہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے، جس کو نعت خانوں نے انج مکا دیا۔ گل ہی کوئی، کوئی کہندا جی مینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جانا ہے، کوئی کہندا جی میرا سایہ بھی نہیں جانا ہے، کوئی کہندا ٹینشن ہی کوئی نہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ دیکھو نا کتنا سخت دن، بخاری حدیث ہے، حضرت آدم بھی کہیں گے نہیں جی آج میں دانا کھا گیا۔ اللہ عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ خود حضرت آدم کی صفائیاں فناسیہ سب بھول گئے سن، لیکن جناب ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ادھر کیا عالم تھا ابراہیم کا؟ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ کہتے ہیں ہم سے لڑے ابراہیم قوم لوط کے لیے، مقام خلیل ہے یہ، لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ حج نہیں ہے، ساڑھے نعت خانہ نے گالی مکا چھڑی ہے، ہونا گیا سانو پتر کوئی کسی نعت خانہ ذاتی ویر نہیں، اللہ کو گزار ہے، صرف ڈاری آتا ہے وہ لے کس طرف گئے ہو قوم کو، کس طرف لے گئے ہو قوم کو، گالی مکا چھڑی۔ خدا کی قسم ہے آج کل تراویحیں چل رہی ہیں نا، جان جاتی ہے پڑھتے ہوئے، ایسی ایسی آیات آتی ہیں بیچ میں، جان نکلتی ہے، اس لیے تو اس لیے پتر لکھا ہے بندہ پیش ہوگا پھر سوال ہوگا۔ حدیث بڑی طویل ہے، میں بس مفہوم عرض کر کے بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پھر اس کا پوچھیں گے بندے۔ مثلا سب سے پہلی نعمت تو بیٹا یہ وجود ہے نا، بھائی نوشہر علیہ اگر اللہ ہمیں مینڈک بنا دیتا کیا بگاڑ لینا تھا ہم نے اس کا؟ پہلی نعمت تو یہ ہے انسان، پھر دوسری نعمت حضور نبی علیہ السلام کی امت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مقام نبوت لے لے اور اس امت میں بھیج مجھے، اتنی شان امت کی۔ پھر دوسرا حضرت سنی صحیح العقیدہ، تھوڑی نعمتیں ہیں، ایک کا اور ہر بار سوال کر کے اللہ پوچھیں گے کیا بندے تو پھر مجھے بھول گیا، بندے تو پھر مجھے بھول گیا۔ سٹیج ہے نا، ڈیوٹی ہے سٹیج کی، یہاں سے
تربیت ہونی تھی، لیکن کیا ہے، تربیت والا کام ہی کوئی نہیں۔ خیال کہیں ہے، دل کہیں ہے۔ آج ذرا ایک بار کوشش کریں گے کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، آنکھیں بھی نہ سیر کریں، کہیں کوشش کیجیے گا کہ جھکا لیں، خیال بھی جن کا ذکر کر رہے ہیں انہی کی جانب ہے، اور کوشش کریے گا کہ اتنا سونا کر کے پڑھے کہ یہ میرے دل تک جائے، ٹھیک ہے، اور یہ جاتا ہے دل تک۔ اللہ حضرت نے کہا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، یہ آپ نہ سمجھیں کہ صرف یہی یاد کرتی ہے، یہ یاد نہیں کرتا، اگر کوئی کوشش کرنے والا ہو تو یہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ رکھا ہے۔ حضرت مجدد پاک سے سوال کیا گیا کہ حضرت زبان تو ذکر کرتی ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے اگر چاہے تو دل سے بھی بلوا سکتا ہے، تو یہ بولتا ہے حضرت، لیکن کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دل بھی بولے حضرت، وہ ہم زبان تک ہی رہ جاتے ہیں۔ بلکہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے رونا رویا تھا، وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حال سے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں صرف یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتا اللہ، صرف یہ کہتی ہے یہ نہیں کہتا، دوسری صرف یہ پڑھتی ہے یہ نہیں۔ اللہ میں کہتا ہوں کہ میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی، لیکن میں بھی اقبال کو کچھ کہوں گا کہ اقبال چل کم از کم تیرے زمانے میں زبان تو کہتی تھی نا، لیکن میرا تعلق جس زمانے سے اب تو زبان بھی نہیں پڑھتی کوئی، چل تجھے یہی گلا تھا نا کہ زبان سے پڑھتے ہیں دل سے، لیکن میرا دور وہ دور ہے کہ اب زبان سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، اب گئے کام سے، سارا سارا دن حضرت گزر جاتا ہے لیکن ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا، سارا سارا دن گزر جاتا ہے لیکن ہم درود پاک نہیں پڑھتے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت نہیں کرتے۔ چل اقبال تو نے وہ دور تو دیکھ لیا کہ زبانوں پہ تھا، ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ زبانوں سے بھی گیا، اور دکھ یہ ہے کہ دکھ ہی نہیں کسی کو ہے، ہم خوش ہیں، نہیں کار ہے میرے کو، پہلی ہوئی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، پتر نے، تیاں نے، دوترے نے، پوترے، ہم اسی پہ خوش ہیں، ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کرنے آئے تھے وہ تو کیا ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں تو ٹریکٹر ٹرالی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہ تمہیں ٹریکٹر کے لیے بنایا، نہ تمہیں ٹرالیوں کے لیے بنایا، نہ تمہیں پیلیوں کے لیے بنایا، نہ کٹوں کے لیے بنایا، نہ بچوں کے لیے بنایا، نہ دوتروں کے لیے بنایا، نہ پوتروں کے لیے بنایا، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سب کچھ ہے لیکن عبادت ہے، اور دکھ بھی نہیں کسی کو ہے، کوئی دکھ ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اقبال چل تو نے وہ دور تو دکھانا کہ کم از کم لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا، ہم کیسا دور دیکھ رہے ہیں، چیدہ چیدہ بندے نظر آتے ہیں، وہ جو نظر آتے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو اکثر کچھ وہ کو تسبیح والے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ ٹک ٹک ہوتی ہے، ہم میں بھی بہتے وہی ہیں کہ جن کو کسی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا آپ وہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا، ہم بھی یہ وہ ہیں اس کو اس کے لیے کون یاد کرتا ہے؟ کبھی ہم نے لالچ کے بغیر، یہ نہیں کہ آپ کسی نیت سے وظیفہ پڑھیں تو پڑھ نہیں سکتے، شرع اس کی اجازت دیتی ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی نہیں، لیکن ابھی کدی کدی تے کوئی نہیں کہ میں صرف انہوں نے نہیں یاد کر رہا۔ اچھا بحیثیت انسان اللہ، انسان بیچارہ کیا ہے، اللہ انسان کا کیا مقابلہ ہی نہیں آپس میں، لیکن ہمارا بھی حضرت دل کرتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی صرف مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے۔ کچھ دوست آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آ گیا چاہ بھی میلڑ، یا کوئی بندہ آئے تو ہم کہتے ہیں نا آ کو کام ہونا ہے پہ آ گیا۔ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی صرف آپ کو ملنے آئے، اللہ ہم بندے ہیں وہ اللہ ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اس کو کام نہ ہو، چائے پینے نہ آئے، دودھ پینے نہ آئے، دو ٹوڑا کھانا نہ کھانے آئے، کسی کام کی، صرف وہ آ کے مجھے کہے یار سلیمان آج صرف تینوں ملنا ہے،
بے لو دل کرتا ہے نا آپ کا تو بندے جی تیرا حال ہے تو اللہ ہے وہ بھی کہتا ہے کدی بندے سانو بغیر کام تو بھی تو یاد کرنا. تو جو حضرت یہ کو 4 تسبیح والے نظر آتے ہیں یہ بھی وہی ہے, یہ اور وہ والے ہیں حضرت. وہ تو کوئی ہے حضرت جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے. تو چلیں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہے, 20 25 ہزار کے مجموع سے بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی. تو ہمارا تو کام ہے دل پہ دستک دینا. تو میں اکثر دستک کی نیت سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اتنے بڑے مجمع میں کو بیٹھا ہے جس نے کبھی وضو کیا ہو, تسبیح پکڑی ہو, اور نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک سے کوئی بات نہیں کرنی, گھر کی نہیں کرنی, اولاد کی نہیں کرنی, نوکری کی نہیں کرنی, صحت کی نہیں کرنی, بیماری کی نہیں کرنی. آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کریں گے وہ میرا اللہ ہے. ٹھونڈیا نہیں لگتا, کوئی ٹھونڈیا نہیں لگتا. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندیاں دا کال پڑے, بندوں کا کال پڑے. تو میں ابھی بھی بچہ ہی ہوں ذہنی طور. میں اکثر سوچتا کہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں یار, اس سیالکوٹ ہی بندوں سے بھرا پڑا ہے. ابھی آستانے سے باہر روڈ پہ جائیں بندے ہی بندے ہیں. اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کن بندوں کے لیے کہا کرتے تھے. وہ ولی کی نظر تھی, وہ کچھ اور دیکھتی تھی. فرمایا کرتے تھے قحط الرجال کا زمانہ آئے گا, بندہ نہیں ملے گا, کوئی بندہ نہیں ملے گا. اسی لیے پھر میرے رضا صاحب نے ایک شعر لکھا, فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہے جڑا صاحب دا ہو. اس لیے پتر جب بندہ, میں کہتا ہوں بچوں سے, میں کہتا ہوں پتر پاویں ایک باری, ویسے تو زیادہ کرو لیکن ایک باری نا اللہ آکھ لیو اللہ, لیکن وہ والا اللہ کے کچھ بھی نہ ہو جس میں صرف اس کو اس کے لیے یاد کیا گیا. ایک باری اپنے نامہ اعمال اے والا رکھ لیو, اور اللہ کی قسم ہے تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز یہی ہوگی. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. اس لیے پتر کرنے کو بہت باتیں ہیں, آؤ ایس پاس اپنے اللہ نہ لو, نہیں تیرے تو جانا ہے نا تو اس نے پوچھنا ہے 10 بندے. یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ, آپ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا, پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا. اب لکھا ہے کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں, کوئی مولانا واز فرما رہے تھے تو حضرت گزر رہے تھے, واز کی آواز کانوں میں پڑی, حضرت تشریف لے آئے. وہ مولانا نا حضرت کے ادب میں انہوں نے واز ترک کیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حضور آپ تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو, بلکہ ان لوگوں کو بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب قیامت کے دن تم سے صرف اتنا پوچھے گا, بندے یہ تو بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا, تو کس کے لیے تھا ہے.